کہ ہر شخص اس کے قانون پہ آج چلتے ہیں۔ بابا بھیم امبیڈکر راؤ نے اپنے آپ اور اپنے علم کی وجہ سے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو لے کر کے، تمام مذاہب کو لے کر ایک ایسا قانون بنایا کہ سب کو حق برابر دیا۔ ہندوستان میں سب کا حق برابر ہے۔ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ایسا شہر ہے جس کے ترانے میں بھی لکھا ہے پنجاب سندھ گجرات۔ اسلام نے ہمیشہ سے آزادی پسند کی ہے۔ اسلام ہمیشہ انسانوں کو آزادی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور حضور نبی رحمت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے عدل اور انصاف کو پسند کیا ہے۔ اسلام میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عدل قائم کیا، ایسا انصاف کو لایا۔ غلامی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیست و نابود کر دیا، غلامی کو جڑ سے ختم کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جیسے ہی پھیلانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بیٹی کا حق دینے لگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو حق تھا، سب کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عطا کیا۔ تو اسلام نے ہمیشہ سے آزادی پسند کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہندوستان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جنگ کا فتویٰ دیا، اور جو جنگ میں شہید ہو گیا تو اللہ رب العزت اس شخص کو ہندوستان کی آزادی کے لیے جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو اللہ پاک اس کو شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلام نے ہمیشہ سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ایک سے ایک رہنما عطا کیا۔ جب ہندوستان پر انگریزوں نے حکومت کرنا چاہا تو اس وقت حضرت فتح علی ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ انگریزوں نے حضرت فتح علی ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد ہندوستان پر اپنا حکومت قائم کی۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان آزاد کرنے کے لیے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان ایک ایسا سرزمین ہے، ہندوستان میں اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت حسین وادیاں عطا کی ہے۔ ہمالیہ کی برف پوش پہاڑ سے لے کر کے کیرلا کی خوبصورت لہلاتی جنگل سے لے کر کے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اللہ رب العزت نے بے شمار اس میں قدرتی حسین و جمیل جگہ اور باغات عطا کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہندوستان ایک ایسی زمین ہے جو امن کا شہر ہونا چاہیے۔ امن کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہاں پہ لوگ امن اور سکون اور شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ علماء ہند نے اس وقت یہی فتویٰ دیا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اگر کسی کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دے دینا، اور جو جان دے دے گا اللہ رب العزت اس کو شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور ہندوستان آزاد کرنے کے بعد یہاں پر لوگ امن اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے دین پر چل سکے، اس لیے ہندوستان کو آزاد کیا گیا۔ ہندوستان کو آزاد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگ یہاں پر امن کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر رہ سکے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج ہم اور آپ یہیں پہ
اسی مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ہندوستان آزاد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ یہاں پر اپنے دین پر عمل کر سکے، اپنے دین پر چین و سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے محبت کرنا۔ یہ ہمارا وطن، ہمارا گھر ہے، ہمیں اپنی جان و دل سے زیادہ اپنی وطن سے محبت ہے۔ الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہندوستان ایک ایسی شہر ہے جہاں پہ انسان کو ہر وقت، ہر ہندوستانی کو یہاں پہ ہندوستانی ہونے کا فخر ہوتا ہے۔ اور یہ فخر ہمیں ہمارے مجاہدین آزادی کی وجہ سے یہ فخر محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے، یا پھر کسی اور مذہب کے ماننے والوں نے، سب نے مل کر کے یہ آزادی کو حاصل کیا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے خوشی خوشی اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن میرے عزیز دوستو، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی۔ علامہ شہید اللہ نے خود کو شہید کر دیا، لیکن ہندوستان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن ہندوستان کے ساتھ غداری نہیں کی، کہ غداری ہماری ضمیر میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے اور ہمارے قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی وطن سے محبت کرو، اور ہماری وطن کی کتاب کہتی ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہو اور اپنے مذہب کی تم حفاظت کرو، اور اپنے مذہب پر رہ کر کے اپنی مذہب سے محبت کرو۔ ہم اپنے مذہب سے بھی اپنی جان و دل سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اپنے دیش سے بھی زیادہ، ہم اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہندوستان آزادی کے وقت بھی یہی بات طے ہوئی تھی کہ یہاں پہ سب کا حق برابر ہے، اور ہندوستان نے سب کے حق کو برابر کیا ہے۔ جہاں ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کم ذاتی اور نیچ ذاتی کہا جاتا تھا، لیکن ہندوستان نے ایک ایسے نیچ ذات سے ایک ایسے شخص کو اٹھا کر کے ہندوستان میں اتنی عزت بخشی کہ ہندوستان کے ہر شخص اس کے قانون پہ آج چلتے ہیں۔ بابا بھیم امبیڈکر راؤ نے اپنے آپ اور اپنے علم کی وجہ سے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو لے کر کے، تمام مذاہب کو لے کر ایک ایسا قانون بنایا کہ سب کو حق برابر دیا۔ ہندوستان میں سب کا حق برابر ہے۔ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ایسا شہر ہے جس کے ترانے میں بھی لکھا ہے، پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا، اتکل، دراوڑ، اتکل، بنگا، کہ جہاں پہ چاہے بنگال کا رہنے والا ہو یا مراٹھ کا رہنے والا ہو یا گجرات کا رہنے والا ہو، بولی الگ ہو سکتی ہے، کھانا پینا الگ ہو سکتا ہے، اڑنا پہننا الگ ہو سکتا ہے، لیکن سب ایک دیش میں ہے، سب ہندوستانی ہے۔ یہ ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے، یہ ہماری وطن کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ سب کو برابر کا حق دیا گیا ہے، اور آج وہی حق کو کوئی لوگ کسی سے چھیننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ اور ہمارا ہندوستان کیسا ہے؟ ہمیں تو علامہ اقبال نے یہی سکھایا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔